তুই মৌলায়ে মান, তুই উম্মিদে মান, তুই আরমানে মান, তুই আগায়ে মান, তুই মৌলায়ে মান, তুই উম্মিদে মান, তুই আরমানে মান। من فقیر شما اے علی رضا، توی سردار من، توی سلطان من. من فقیر شما اے علی رضا، توی سردار من، توی سلطان من. جان رضا جان، جان رضا جان، جان رضا جان، جان رضا جان. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے یہ پروگرام جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے. یہ تھوڑی سی مختصر سی گفتگو کہ یہ بہت ہی مبارک ولادت، پہلے عرض کیا گیا کہ بہت ہی عظیم اور بہت ہی مبارک ولادت ہے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں. امام علی رضا علیہ السلام، نام علی ہے اور لقب جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام ہے. اور بھی دیگر القاب ہیں لیکن بہت جو مشہور لقب ہے وہ رضا یعنی راضی ہونا. عام طور سے لوگ رضا کہتے ہیں اردو میں، لیکن رضا ہے. امام رضا علیہ السلام یہ امام جن کو عالم اہل بیت اور عالم آل محمد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، چونکہ امام رضا علیہ السلام نے اس دور میں اہل بیت کے بہت سارے علوم مختلف لوگوں تک پہنچائے. خاص کر امام، چونکہ آخری دور امام کا جو تقریباً 3 سال کا دور گزرا ہے، وہ امام جو ہے مامون رشید کے اپنی سازشیں تھیں. مامون رشید کی وہ ایک اشارہ کیا جائے گا بعد میں کبھی انشاءاللہ. مامون رشید اپنی سازشوں کی وجہ سے امام رضا علیہ السلام کو اپنے قریب بلانا چاہتا تھا، لیکن وہ چیز ایک بہت ہی عظیم فرصت قرار پائے گی جس کے ذریعے سے امام رضا علیہ السلام اہل بیت کی تعلیمات اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچا سکے. اور اس فرصت کی وجہ سے چونکہ امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد کے طور پر اعلان کیا گیا تھا، اور وہ بہرحال ایک بہت بڑی فرصت تھی جس کے ذریعے سے امام رضا علیہ السلام نے بہت سارے لوگوں سے رابطے میں آ کر لوگ آتے تھے، سوال کرتے تھے، بحث کرتے تھے، بڑے بڑے مناظرے قرار دی جاتے تھے. بہت بڑی تعداد میں مختلف مذاہب اور مختلف فرقوں کے علماء اکٹھا ہوتے تھے اور وہاں پر آ کر وہ اپنے سوال اور بحث کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ وہ جو علم رسول اللہ اور علم اہل بیت کا وارث تھا، بہرحال ہر احتجاج میں، ہر مناظرے میں وہ علمی برتری اور وہ اخلاقی برتری وہ سب کو باقاعدہ محسوس ہوتی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت بھی لوگوں کے لیے واضح اور ثابت ہوتی تھی. تو یہ ایک بہت بڑی فرصت تھی امام رضا علیہ السلام کے لیے. اس سے پہلے بھی اگرچہ حکومت جو ہے وہ بنی امیہ کی حکومت ختم ہو چکی تھی، امام رضا علیہ السلام کا دور وہ ہے کہ جہاں بنی عباس کی حکومت ہے. بنی امیہ کی حکومت امام صادق علیہ السلام کے دور ہی میں ختم ہو گئی تھی، اور امام صادق علیہ السلام کے دور ہی میں جو ہے بنی عباس کے 2 بادشاہ وہ بھی آئے. شروع میں تھوڑا بہت ہی آسان سا دور تھا، لیکن بعد میں پھر منصور نے آ کر سختیاں کی. اور اس کے بعد امام کاظم علیہ السلام کو جو دور آیا، امام کاظم علیہ السلام کو بھی کافی فرصت ہوئی ابتدائی مرحلے میں دین کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لیکن بعد میں پھر سختیاں بہت زیادہ بڑھنے لگیں اور مسائل بہت بڑھنے لگے. لیکن ایک مطلب کی طرف جس کی طرف پہلے اشارہ کیا گیا تھا کہ ایک بہت بڑا اثر کربلا نے ڈالا تھا، اور وہ اثر جو بیان نہیں کیا گیا وہاں پر وہ یہ تھا کہ کربلا کا اثر یہ تھا کہ امت میں ایک انقلابی صورتحال پیدا ہو گئی. اور خاص کر امت جب اہل بیت کی طرف سے قریب آئی اور کربلا نے دلوں کو جوڑا اہل بیت سے لوگوں کے لیے، کربلا کے مظلومانہ واقعے نے اور اہل بیت علیہ السلام کی عظیم قربانیوں نے جب لوگوں کے دل اہل بیت سے جوڑے، تو اس کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے اہل بیت سے قریب ہونے لگے. اور پھر ظالم حکومتوں کے خلاف جو ہے وہ مسلسل بنی امیہ کے دور میں بھی مسلسل یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر بنی عباس کے دور میں بھی جاری رہا کہ
ایک احتجاج، اور صرف احتجاج نہیں بلکہ مختلف علاقوں میں الگ الگ وقت میں الگ الگ دور میں، کبھی کوفے میں، کبھی بصرہ میں، کبھی مدینے میں، کبھی کسی اور علاقے میں، کبھی باہر کے علاقوں میں، ایران اور دیگر علاقوں میں وہ احتجاجی پرچم بلند ہوتے رہے حکومت کے خلاف، حتیٰ کہیں کہیں حکومت بھی تھوڑی تھوڑی مدت کے لیے قائم کی گئی، گورنر کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ وہ بعض جگہوں بعض ایسی صورتحال تھی جہاں پر مثلا اہل بیت علیہ السلام اس سے راضی نہیں تھے، لیکن اصل بنیادی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ ظلم کے خلاف قیام یہ جو ہے یہ ہمیشہ دین کی تعلیمات میں رہا ہے، تمام ادیان کی، تمام الہی ادیان کی اور اسلامی دین کی بھی۔ لہذا وہ بنیادی بات اپنی جگہ پر محکم تھی، مضبوط تھی اور صحیح تھی کہ ظلم کے خلاف جو ہے وہ احتجاج جاری رہے۔ اس احتجاج کے نتیجے میں دھیرے دھیرے لوگ جو ہے اور اہل بیت سے قریب آتے گئے، یہاں تک کہ امام کاظم علیہ السلام کے دور میں یوں تو حکومت بغداد میں بنی عباس کی ہوا کرتی تھی، لیکن ایک بہت بڑی تعداد پر دلوں پر حکومت جو ہے امام کاظم علیہ السلام کی تھی۔ اس طرح مثلا مدینہ اور اس کے اطراف میں اس طرح امام کاظم علیہ السلام سے لوگ انس رکھتے تھے اور اس طرح اطاعت کرتے تھے، اس طرح تعلیمات لیتے تھے کہ حتیٰ بعض حاسد صفت لوگ جو خاندان ہی کے تھے انہوں نے جا کر بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومت میں یہ تک کہہ ڈالا کہ تم دو حکومت چل رہی ہے، ایک حکومت جو بغداد میں ہے، دوسری حکومت مدینہ میں ہے، جس کی بنیاد پر پھر وہ سخت دور امام کاظم علیہ السلام پہ آیا کہ مختلف اوقات میں پھر زندانوں میں گزارنا پڑا۔ لیکن یہ صرف ایک پہلو ہے امام کاظم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں جو انشاءاللہ جب وہ امام کاظم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہوگی تو وہاں پہ عرض کیا جائے گا۔ لیکن یہ چیزیں سبب بنی کہ دھیرے دھیرے جب امام رضا علیہ السلام کا دور آیا، اور امام رضا علیہ السلام کا دور امامت کا دور جو 20 سال کا دور ہے، 20 سالہ امام کی امامت کے دور میں مدینہ میں جب تک امام تھے تقریباً اس میں 17 سال مدینہ میں تھے اس امامت کے دور میں، وہاں پر تمام مسائل مدینہ کے جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے پاس آتے تھے، لوگوں کے دل امام رضا علیہ السلام کے پاس جڑے ہوئے تھے، اور اسی بنیاد پر امام نے بہت ساری تعلیمات جب ہم آ جا کر اپنی کتابوں میں دیکھتے ہیں، چاہے وہ دین کے مختلف باب میں اخلاقی تعلیمات ہوں، حتیٰ فقہی تعلیمات، البتہ فقہی تعلیمات نسبتاً امام صادق علیہ السلام سے امام باقر علیہ السلام سے کم ہے، لیکن وہ تعلیمات اور اس طریقے سے بہت ساری اعتقادی تعلیمات جو اس دور کی زیادہ بڑی مشکل تھی، اعتقادی مسائل جو بہت سارے فرقے بن رہے تھے، بہت سارے رجحانات پیدا ہو رہے تھے جو امام صادق علیہ السلام کے دور ہی میں شروع ہوئے تھے، امام کو بھی بہت زیادہ مبارزہ کرنا پڑا تھا، چھٹے امام کو، باہر سے بھی اندر سے، باہر سے بہت سارے متعدد فرقے، اندر سے غالی لوگ اور غلو کرنے والے لوگ، اور اہل بیت ظاہری طور پر اہل بیت کی فضیلت بیان کر کے اہل بیت کے دین سے لوگوں کو دور کرنے والے لوگ، اس طرح کی مشکلات اس زمانے میں پیدا ہوئی تھیں، اور یہ دور جو ہے امام رضا علیہ السلام کے دور تک چلا۔ تو یہ ایک بحث کی خود ضرورت ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے دور سے لے کر امام رضا علیہ السلام کے دور تک جو غالیوں کا عہد چلا ہے اس میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور امام نے کیا فرمایا ان کے لیے۔ حتیٰ اس کے بعد بھی امام محمد تقی علیہ السلام نے، امام ہادی علیہ السلام نے بھی ان کے لیے کتنے سخت جملے فرمائے غالیوں کے لیے، جو ظاہری طور پر اہل بیت کی تعریف کرتے تھے، اہل بیت کی محبت کے اظہار کرتے تھے، لیکن ان کی جو تعلیمات ہوتی تھی، جو جس طرح کی حدیثیں وہ پیش کرتے تھے، گڑھی ہوئی حدیثیں وہ در حقیقت توحید سے لوگوں کو دور کر رہی تھی، لوگوں کو دین کو شرک آلود دین بنا رہی تھی، کہ جس کا خطرہ ابھی بھی ہمارے دور میں ہے، اور یہ زمانہ بہت ہی زیادہ لازمی طور پر یقینی زمانہ ہے کہ ذمہ دار لوگ، ذمہ دار علماء، ذمہ دار ذاکرین، ذمہ دار افراد، ذمہ دار مختلف قوموں میں جو لوگ موجود ہیں وہ آ کر ائمہ کی سیرت پر چلتے ہوئے، امام صادق علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کی سیرت پہ چلتے ہوئے، دیگر ائمہ کی سیرت پہ چلتے ہوئے آ کر اس منحرف طبقے کو یا تو ان کو ہدایت دی جائے، ان کو بچایا جائے، بہت سارے جو نادان لوگ ان کو بچایا جائے، اور جو نہیں بچنے والے ان کو اپنے آپ سے جدا کیا تاکہ شیعت کی حفاظت کی جائے، شیعت کو خطرے میں ڈالا۔ تو یہ جنگ امام رضا علیہ السلام نے لڑی۔ امام رضا علیہ السلام کو اور بڑے مختلف شعبوں میں جو ہے احتجاج کرنا ہوتا تھا، یعنی مناظرے ہوتے تھے، اور مناظروں میں امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ حقانیت کو آ کر ثابت کرتے تھے، اور جس کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات لوگوں تک تیزی سے پھیلنا شروع ہو چکی تھیں۔ بس یہ دور جو ہے امام رضا علیہ السلام کا، امام رضا علیہ السلام جو عالم اہل بیت کے طور پر اسی بنیاد پر جانا جاتا ہے،
وہ یہ تھا کہ جہاں پر علم اہل بیت وسیع پیمانے پر مختلف فرقوں تک امام رضا علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچا. پوری کتابیں موجود ہیں امام رضا علیہ السلام کے احتجاجات کے اوپر، خاص کر احتجاج تبرسی، اس میں بہت زیادہ مطالب جو ہے امام رضا علیہ السلام سے نقل کیے گئے ہیں، اور دیگر کتابوں میں ہمارے بحار الانوار اور دیگر جو ہماری اہم کتابیں ہیں اس میں موجود ہیں. اور انہی میں سے جو ہے ایک جو جس کی طرف اشارہ کرنا وعدہ کیا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے کہ مامون نے امام رضا علیہ السلام کو بلایا تھا اپنی سازش کو پورا کرنے کے لیے کہ امام کو اپنے اختیار میں رکھیں. وہ دیکھ رہا تو لوگ امام کی طرف زیادہ آ رہے ہیں، امام کی طرف رجحان امت مسلمہ کا بڑھ رہا ہے، امام کی ایک طرح سے حکومت قائم ہے اور لوگوں کے دل امام سے جڑے ہوئے ہیں. تو وہ امام کو مدینے سے اٹھا کر وہ مکے معاف کیجیے گا طوس لانا چاہتا تاکہ امام کو اپنے اختیار میں رکھے، امام کی تمام فعالیت پر اپنی نظر رکھے. اسی بنیاد پر پھر آ کر اس نے اپنی بیٹی کا عقد بھی امام رضا علیہ السلام سے کر دیا طوس بلانے کے بعد. یہ امام کی شہادت کے تقریباً 1 سال پہلے 2202 ہجری میں اپنی بیٹی کا عقد کر دیا. چونکہ یہاں قریب بلانے کے بعد پھر جب لوگ اور امام سے جڑنے لگے اور امام ولی عہد کے طور پر جانے لگے تو اسے اور زیادہ خطرہ محسوس ہوا، تو اس نے اپنی بیٹی کو گھر میں بھیج دیا تاکہ امام پر نظر رکھ سکے. یہ سب کچھ مامون کی کوششیں تھیں. لیکن امام کے لیے کیا تھا کہ امام جو ہے وہ فقط دوسروں کے عمل کا محتاج نہیں ہوا کرتا، امام ہر فرصت میں بہتر موقع نکال کر حق بات لوگوں تک پہنچاتا ہے. لہذا امام رضا علیہ السلام نے بھی اس فرصت سے پوری طریقے سے استفادہ کیا اور اس دور میں بہت زیادہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام لوگوں تک پہنچائی گئیں. کہ پھر کیا ماجرا پیش آیا، یعنی امام کو کس طرح مدینے سے نکالا گیا، مدینے سے لے آ کر پھر راستے میں کیا واقعات پیش آئے، پھر طوس میں آنے کے بعد امام کو پر کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، وہ انشاءاللہ ایک کسی دوسری کلپ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. سب سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تمام ائمہ کی تعلیمات اور خصوصاً امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے، تو ہم کبھی اپنے جوانوں سے اور بزرگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ائمہ کی ولادت اور شہادت کے منانے کا ایک بہت ہی اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ آ کر ائمہ کی تعلیمات سے زیادہ، یعنی بہترین طریقہ ہم جا کر نظر و نیاز محفل مجلس یہ سب کرتے ہیں، جو چیزیں جائز ہیں وہ سب ٹھیک ہے کریں، لیکن سب سے زیادہ مؤثر اور وہ عمل کی جس پر خود امام راضی ہو، جس پر اللہ راضی ہو اور جس کی تاثیر بہت زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے وقت میں انسان یوں تو سال بھر ہمیشہ، لیکن خاص کر ولادت و شہادت کے موقع پر اگر ائمہ کی تعلیمات، ائمہ کی حدیثیں، ائمہ کے بیانات انسان پڑھے اور ان تعلیمات کو اپنے دل میں اتارنا چاہے، تاکہ امام کے آنے کا اور ان کا حقیقی مقصد جو ہے وہ اس میں ہم کامیاب ہو سکیں اور یہ چیزیں سبب بنے کہ انشاءاللہ امت آمادہ ہو کر امام زمانہ کے ظہور کے لائق ہو سکے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم.